وصیت کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، جس میں تبدیلی نہیں کر سکتے نہ ہی اس کو ٹال سکتے. ہاں جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، مرنے والا کوئی وصیت کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ اس پر زیادہ اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرنے والے کی آخری خواہش تھی. اچھا، شریعت نے جو وصیت کرنے کی اجازت دی ہے وہ کس کے لیے؟ ورثاء کے لیے یا غیر ورثاء کے لیے؟ شریعت نے جو وصیت کرنے کی اجازت دی ہے وہ آپ کس کے لیے کریں گے؟ ورثاء کے لیے یا غیر ورثاء کے لیے بھی اجازت ہے وصیت کرنے کی؟ دیکھیں، غیر ورثاء کے لیے وصیت ہوگی نا، وارثوں کے لیے وصیت اب جائز نہیں ہے کیونکہ وارثوں کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ورثاء جن کے حصے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے نا، اب ان کے لیے یہ وصیت کرنا کہ ان کو اتنا دے دینا، ان کو اتنا دے دینا، یہ جائز نہیں ہے. اب یہ اللہ نے بتا دیے نا، اب ان کا انکار کفر ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس پر اسی طرح عمل کرنا ہوگا. جو اس طرح عمل نہیں کرتے، آج اب جب لیکچر سنے گی نا تو اب آیات آئیں گی، اس میں وعید اللہ نے سنائی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو اللہ کی حدوں کا خیال نہیں کرے گا. تو یہ تقسیم اسی طرح ہوگی، جبکہ یہ تقسیم ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اس طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب غیر وارثوں کے لیے تو وہ وصیت کر سکتا ہے. اور وصیت کتنے مال میں سے کرنا جائز ہے؟ 1/3. ہاں 1/3. یہ کچھ اہم جو موٹی موٹی باتیں نا، یہ تو یاد رکھیں آپ، بے شک زیادہ ڈیپتھ میں نہ جائیں. 1/3 مال سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، 1/3 مال میں سے وصیت کرنے والا وصیت کر سکتا ہے اور 1/3 سے ہی نفاذ ہوگا. اچھا، مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اس کے مال کی تقسیم کس وقت ہوتی ہے؟ مال کی تقسیم سے پہلے کتنے کام کیے جاتے ہیں؟ کفن دفن. ہاں جی، 3 کام کرنے پھر مال کی تقسیم ہوتی ہے. ہاں پھر ایک دفعہ دہرائیں سب لوگ، کیا کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، پھر اس کا کوئی قرض ہو تو وہ قرض دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی وصیت دیکھی جاتی ہے کہ اس نے وصیت کیا کی ہے. 1/3 مال میں سے اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر جو مال وہ چھوڑ کر گیا نا، وارثوں میں سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ بیوی. اور بیوی کے بعد بیوی اور اولاد کا پہلا حق ہے. ٹھیک ہے، بیوی اور اولاد کا پہلا حق ہے. بیوی، ماں باپ اور اولاد، یہ ہونے کی صورت میں دیگر ورثاء کو حصہ نہیں جاتا. یہ نہ ہو تو پھر دوسرے وارثوں کو حصہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیوی کا اور ماں باپ کا حصہ ٹوٹل میں سے نکالا جاتا ہے، اور جو اولاد ہوتی ہے اس کا ٹوٹل میں سے نہیں نکالا جاتا، وہ بیوی کو اور ماں باپ کو دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے نا اس میں سے نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بچوں کو زیادہ حصہ آتا ہے ماں باپ کی نسبت. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے. اس میں آپ نے آخر میں ایک آیت پڑھی نا، ان اللہ کان علیما حکیما. دیکھیں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ بعض لوگ ہوں گے جو اعتراض بھی کریں گے، جیسا کہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ اعتراض کرنے والے کرتے بھی ہیں. جیسا کہ فرانس سے ایک مستشرق ہے جس کا نام گیسٹن ویٹ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام عورتوں کو بہت ذلیل اور حقیر رکھا ہے اسلام نے. یہاں تک کہ اس نے آبجیکشن یہ کیا ہے کہ میراث میں اس کا حصہ مرد سے آدھا رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مستشرقین ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. ہمارے لوگ بھی، مسلمان بھی ان لوگوں میں شریک ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا، دین کے مزاج کو نہیں سمجھتے، اپنا مزاج دین میں داخل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ بھی اسلام کے بعض احکامات پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی عورت مرد کی نسبت کمزور ہے، لہذا عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا یہ عقیدہ، یہ بیلیف آپ اپنا بنا لیں کہ اللہ کا ہر فیصلہ وہ حکیمانہ ہوتا ہے. انسان کی عقل بھی محدود، اس کا علم بھی محدود ہے. تو اللہ نے اپنی حکمت سے اس وراثت کو تقسیم کیا ہے، اور یہ جو اللہ نے تقسیم رکھی ہے، یہ جنس دیکھ کر نہیں رکھی کہ یہ عورت ہے یا یہ مرد ہے اس وجہ سے اللہ نے تھوڑا کم، بلکہ ذمہ داریوں کو دیکھ کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تقسیم فطرت کے عین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہر جگہ مالی
ذمہ دار اللہ نے ٹھہرایا نا ہر جگہ پہ، مالی ذمہ داریاں تمام کی تمام مردوں پر اللہ نے رکھی ہیں، تو تھوڑا سا اگر غور کریں اس بات پر تو خواتین فائدے میں رہتی ہیں، کیونکہ ان کو باپ کی طرف سے بھی حصہ مل جاتا ہے، شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے، اور مردوں کو جو دوہرا حصہ ملتا ہے وہ انہوں نے عورتوں پر ہی خرچ کرنا ہوتا ہے، لوٹ کر عورتوں کے پاس ہی آ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ عورت کو جو حصہ ملتا ہے وہ تو ساری زندگی کہیں بھی خرچ کرنے کی پابند نہیں ہے، شریعت نے تو اس کو پابند نہیں کیا، وہ خود اپنی مرضی سے خرچ کر رہی ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن عورت کو جو حصہ والدین کی طرف سے ملتا ہے یا شوہر کی طرف سے ملتا ہے نا، اس کو شریعت نے پابند نہیں کیا کہ کسی دوسرے پر خرچ کرے۔ مرد کو تو اللہ نے پابند کیا ہے، وہ والدین پر بھی خرچ کرتا ہے، وہ اولاد پر بھی کرتا ہے، وہ بیوی پر بھی کرتا ہے، وہ ان تمام لوگوں کی جو اس کے زیر کفالت ہوتے ہیں ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے، نہیں کرے گا تو اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اس پر اللہ نے فرض کیا، عورت پر اللہ نے فرض نہیں کیا۔ تو کون فائدے میں ہے؟ عورت فائدے میں ہے نا، وہ تو اپنی پراپرٹی کی، اپنی ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک ہے۔ اب ہماری حکومتوں کو چاہیے نا کہ وہ اس پر ایسی قانون سازی کریں کہ عورت کو کہیں محروم نہ رکھا جائے۔ میں تو جیسے جیسے اسلام کے احکامات پڑھتی ہوں نا تو مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، عورت کو اسلام بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے، عورتوں کے حقوق، ذمہ داریاں عورت کی کم ہیں، اس پر سب سے بھاری ذمہ داری تو اولاد کو کی اچھی تربیت کرے، باقی اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی محنت مشقت والے کام نہیں ڈالے، مردوں کو ذمہ دار بنایا اللہ نے کہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس پر خرچہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شادی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ نے پابند بنا دیا کہ مہر کے بغیر، اب یہ اس وقت تک یہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن مہر پھر بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مہر سے شروع ہوتی ہے یہ چیز، اور پھر جب شوہر فوت ہو جائے تو اس کی پراپرٹی میں سے بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے۔ تو اسلام پر جو اعتراض کرے نا، سب سے پہلے تو اسے اسلام سے اچھا کوئی قانون پیش کرنا چاہیے، یا پھر کوئی ایسے مذہب کو لانا چاہیے جو ایسا قانون پیش کرتا ہو جو اسلام سے اچھا ہو۔ ظاہری بات ہے، نہ تو کوئی انسانی قانون ہے، نہ کوئی آسمانی مذاہب میں ایسا کوئی ہمیں قانون ملتا ہے جس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میراث کا قانون موجود ہو سوائے اسلام کے۔ اگر ہم دیگر مذاہب کو دیکھیں نا، جیسے عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، اس میں تو اتنی تبدیلی ہو چکی ہے، اب وہ والی چیزیں تو اس میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم ان سے کہیں، دیگر مذاہب کے ماننے والے آج دنیا میں موجود ہیں نا، اگر وہ اعتراض کریں، ہم ان سے کہیں کہ بھئی تم میراث کے اسلامی قانون کی طرح کوئی تفصیلی قانون دکھا دو جو اس سے بہتر ہو، تو ظاہری بات ہے وہ ہرگز نہیں دکھا سکیں گے، وہ تو صرف اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کریں۔ اگر ہم عورتوں کی میراث والی چیز کو دیکھیں، یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ آج الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں، اور ان چیزوں کو لے کر مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب تو جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا، بھائی اللہ کی غلامی بس اس نے قبول کر لی، سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کا ہر فیصلہ حکیمانہ ہے، اس نے جو قانون بنا دیا بس اس نے اپنی حکمت کے تحت بنایا، ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں، ہمیں کسی لاجک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر لاجک، کوئی بندہ زیادہ لاجک میں جاتا بھی ہے نا، تو اس سے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ عورت کے میراث کے حصے کو اگر لو تو روئے زمین کے سارے قوانین دیکھ لو، سارے مذاہب میں دیکھ لو، ہر جگہ عورت کو ہمیشہ محروم رکھا گیا ہے میراث سے۔ یونانی قوانین دیکھ لیں، بابلی قوانین، یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کہ عورتوں کو حصہ دیتے ہوں۔ ہندو مذہب کو بھی دیکھ لیں، ماں باپ کی ساری دولت بڑا بیٹا لے جاتا ہے، چھوٹا اور جو منجلے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ وراثت کی تقسیم جنس کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ عورت اور مرد کے فرائض اور ذمہ داریوں کی جو تقسیم نا اس کی بیس پر کی ہے۔ اور یہاں پہ ایک سادہ سا اصول سمجھ لیں، مردوں کو جو اللہ تعالیٰ دوہرا حصہ دلا رہے ہیں، مردوں کے ذمے خرچہ اور نفقہ ہے، عورت کے ذمے کسی قسم کا کوئی نفقہ خرچہ نہیں ہے، اس کا ذاتی خرچ ہوتا ہے عورت کو جو بھی ملتا ہے۔ خاتون جب تک نابالغ ہوتے ہیں تو ہمارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ باپ اٹھاتا ہے، باپ نہ رہے تو بھائی کی ذمہ داری آ جاتی ہے، دادا چچا ہو تو ان کی ذمہ داری شریعت ڈالتی ہے۔
ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو بیت المال کی ذمہ داری ہوتی ہے. بیت المال والا تو سسٹم ہی اب ختم ہو گیا. پھر بالغ ہو جائے, اس کا نکاح ہو جائے, تمام اخراجات شوہر کے ذمے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نکاح کے موقع پر جو سب سے پہلے حق مہر ملتا ہے وہ بھی خالص اس کا جیب خرچ ہوتا ہے. شوہر نے نہیں دیا اگر, ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں, تو شوہر نہ دے تو مرنے کے بعد اس کی وراثت میں اس کو پہلے حق مہر دلایا جائے گا. وراثت میں وہ 8واں حصہ تو الگ سے ملے گا. حق مہر جو اس کا لکھا ہوا تھا نا, پہلے اس کو دلایا جائے گا. پھر بعد کے مرنے پر بھائیوں کی طرف سے جو جائیداد ملتی ہے وہ بھی اس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے, جیب خرچ ہوتا ہے. اولاد کی اگر اولاد کے مرنے پر ان کی پراپرٹی ملے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, وہ بھی ذاتی خرچ ہوتا ہے عورت کا. تو عورت اس لحاظ سے فائدے میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ چیز تھی تھوڑی سی جو میں نے ایکسپلین کرنی تھی. میں نے آپ سے کہا اعوذ باللہ من سمجھ نصیب فرمائیں. اب ہم آگے شروع کرتے ہیں. پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمارا آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 12 سے شروع ہوگا. اس کو میرے خیال میں لکھ لیں آپ ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. جہاں ایکسپلینیشن آئے گی وہاں میں ایکسپلین کر دوں گی. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, لکھ لیں, اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے. نصف کہتے ہیں آدھے کو. تمہارے لیے آدھا ہے ما ترکا جو چھوڑ مریں, ازواجکم بیویاں تمہاری. زوج کا ویسے مطلب ہوتا ہے جوڑا. ٹھیک ہے. زوج کا لفظ یہ عربی میں شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں چونکہ شوہر کے اپوزٹ آ رہا ہے نا تو اس لیے بیوی کے لیے استعمال ہوگا. اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ مریں, ازواجکم بیویاں تمہاری, ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کی, اگر نہ ہو ان کی, ولدن اولاد, اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ مریں بیویاں تمہاری, اگر نہ ہو لہن ان کی. ہن پروناؤن یہ خواتین کے لیے, ٹھیک ہے, عورتوں کے لیے ہوتا ہے. ہن کا مطلب ہوتا ہے وہ, اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سب. اگر نہ ہو لہن ان کی ولدن اولاد. فَإِن کانا فَإِن پس اگر, پس اگر کانا ہے, پس اگر ہے لہن ان کی ولدن اولاد, پس اگر ہے ان کی اولاد, فَلَكُمُ الرُّبُعُ پس تمہارے لیے, ربع کہتے ہیں چوتھے حصے کو, تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے. تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے, ترکنا جو وہ چھوڑ مریں.
ترکہ کہتے ہیں چھوڑی ہوئی چیز، ترکہ وراثت، اس میں سے جو وہ چھوڑ مریں۔ بس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ مریں۔ اب یہاں پہ پھر آپ بریکٹ میں پہلے لکھ لیں، یہ ساری تقسیم ہوگی، یعنی یہ وراثت کی تقسیم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کب ہوگی، یہ ساری تقسیم ہوگی، بریکٹ میں لکھیں، یہ ساری تقسیم ہوگی من بعد وصیۃ، اس وصیت کے بعد، یعنی اس وصیت کے نفاذ کے بعد، اس وصیت کے نفاذ کے بعد، اس وصیت کے بعد یوصینا، وصیت کر گئی ہیں، بہا، جس کی، وہ مرنے والی، یہ مؤنث کے صیغے ہیں سارے، ٹھیک ہے، یوصینا، وصیت کر کے گئی ہیں، بہا، جس کی، وہ مرنے والی۔ یہ ساری تقسیم ہوگی من بعد وصیۃ، اس وصیت کے نفاذ کے بعد، یوصین بہا، وصیت کر کے گئی ہیں، بہا، جس کی، وہ مرنے والی۔ وہ مرنے والی بھی میں نے اس لیے لگایا نا کہ وہ آپ کا جملہ مکمل ہو جائے، اس کو بھی آپ بریکٹ میں لکھیں، وصیت کر کے گئی ہیں، بہا، جس کی، وہ مرنے والی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، ٹھیک ہے، قرض ہے اگر تو قرض بھی دیا جائے گا، اس کے بعد ادا ہوگی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اور قرض میں اللہ کا قرض بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر مردے نے وصیت کی ہے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اس میں سے میرے مال میں سے ادا کرنا، تو اولاد کو چاہیے وہ احسان کرتے ہوئے، اگر نہیں بھی کی نا، سوری وصیت کا کہہ رہی ہوں، وصیت تو کی تو وہ کرنی ہوگی، نہیں بھی کی تب بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ احسان کرتے ہوئے فدیہ ادا کریں۔ اس معاملے میں بھی ہماری جنریشن بہت غافل ہے۔ چوتھا حصہ ہے ان عورتوں کے لیے ربع، چوتھا حصہ ہے مما، اس میں سے، ترکتم، جو تم نے چھوڑ دیا، ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑ دیا، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہیں ہے تمہاری اولاد، ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑ دیا اگر نہیں ہے تمہاری اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، بس اگر ہے تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، بس ان عورتوں کے لیے ثمن، آٹھواں حصہ ہے۔ اس کی میں ڈیٹیل پیچھے بتا چکی ہوں نا، اس کی تفسیر میں نے پہلے ہی بتا دی آپ لوگوں کو کہ اولاد ہونے کی صورت میں عورت کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے، بیوی کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے، اور اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بیویاں جو کچھ چھوڑ جاتی ہیں اس میں اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو کا چوتھا حصہ ہوتا ہے، یعنی 25%، اور اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، پس اگر ہے لکم تمہاری، ولدن اولاد، فَلَهُنَّ، پس ان عورتوں کے لیے الثُّمُنُ، آٹھواں حصہ ہے، مما، اس میں سے، ان عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے اس میں سے، ترکتم، جو تم چھوڑ مرے، جو تم چھوڑ مرے، جو تم چھوڑ مرے، من بعد وصیت، اب اس کو پھر اسی طرح لکھیں
بریکٹ میں لکھ لیں یہ تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد، یہ تقسیم ہوگی اس وصیت کے نفاذ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ دیں۔ صبا ابھی تو صبا لے رہی تھی کلاس، لے رہی ہیں کلاس بھی ساتھ ساتھ، میں نے ابھی آپ کا میسج دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دیں سب کی، آپ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بس ٹھیک ہو جائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بعد وصیت، یہ تقسیم ہوگی من بعد وصیت، اس وصیت کے نفاذ کے بعد، توصون، تم وصیت کر گئے ہو، بہا، جس کی، یہ تقسیم ہوگی اس وصیت کے بعد تم وصیت کر گئے ہو جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ توصون اب یہاں پہ حاضر کا صیغہ ہے نا، تم وصیت کر گئے ہو جس کی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس کی تفسیر میں پہلی آیت میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی لڑکیوں نے حل کیا ہے اس کو، اور آپ کو موسٹلی لڑکیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے حل کرنا ہے، حصے کس طرح تقسیم کرنے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے آدمی، رجل کہتے ہیں نا مرد کو، اگر ہے آدمی یورثو، وارث بنایا جاتا ہے، اگر ہے آدمی وہ وارث بنایا جاتا ہے، یعنی لوگ اس کے وارث بنتے ہیں، یہ پیسو وائس ہے، ٹھیک ہے؟ یورثو پیسو وائس ہے یہاں پہ۔ اگر ہے آدمی وارث بنایا جاتا ہے، کلالتن، کلالہ کی صورت میں۔ اب کلالہ کیا ہے میں بتاتی ہوں، پہلے لکھ لیں۔ کلالتن، کلالہ کی صورت میں، اگر ہے آدمی وہ وارث بنایا جاتا ہے کلالہ کی صورت میں، یا عورت ہے، یعنی عورت ہے کلالہ کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ یا عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی، او اختن، یا بہن ہے۔ اگر ہے آدمی وہ وارث بنایا جاتا ہے کلالہ کی صورت میں، یا عورت ہے اور اس کا ایک بھائی اور بہن ہے۔ اخن کہتے ہیں بھائی کو، اختن کہتے ہیں بہن کو، یعنی لوگ اس کے وارث بنتے ہیں کلالہ کے طور پر۔ کلالہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر میں نے بھیجی بھی ہے۔ کلالہ وہ مرد اور عورت ہوتے ہیں نا جس کے اصول میں بھی کوئی نہ ہو اور فروع میں بھی کوئی نہ ہو۔ اصول مطلب اس کے باپ دادا بھی نہ ہو، اور فروع سے مراد اس کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، اور بیٹے کی بھی آگے سے اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ شریعت میں وراثت کے لیے اولاد میں بیٹے بیٹیاں اور بیٹوں کی اولادیں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نواسے نواسیاں اس میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس کے بہن بھائی ہوں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ لوگ سمجھ لیں، جب صحابہ اکرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے نا، یہاں پر جب پہنچتے تھے اب امرأۃ وَلَهُ أَخٌ او اختن، اس کے ساتھ پھر تفسیر میں من الام کا اضافہ کرتے تھے۔ یہ آپ لوگ حاشیے میں لکھ لیں، کیونکہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح سنا تھا، من الام۔ اس کو میں اس میں بتا رہی ہوں آپ کو گروپ میں کیسے لکھنا ہے، من الام، من الامی، یعنی ماں کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نوٹ میں لکھ لیں حاشیے میں کہ صحابہ اکرام جب اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے تو یہاں اخن اور اختن کے بعد من الامی کا اضافہ کرتے تھے، کیونکہ یہ جو میراث کا حصہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ ماں شریک بہن بھائیوں کا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ بہن بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ یہاں تو قرآن دیکھیے ہمیں بظاہر ہم آیت پڑھتے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے جیسے مطلق بہن بھائیوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں،
لیکن یہاں بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہیں، یہ بھی نوٹ میں لکھ لیں کہ یہاں بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہیں. اور اس کا پتہ ہمیں کس سے چلتا ہے؟ حدیث سے. میں ابھی بتا رہی ہوں نا کہ صحابہ جب اس کی تفسیر بیان کریں تو من الام کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی ماں کی طرف سے ہوں، یعنی ماں شریک بہن بھائی ہوں. میت کے وہ بہن بھائی نا جن کے ماں باپ ایک ہو یا صرف باپ ایک ہو، تو اس کا ذکر اس سورت کے آخر میں آ رہا ہے، اس میں آپ دوبارہ پڑھیں گی. دیکھیں بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، تھوڑا سا دہرا دیتے ہیں. بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم تو ہے، لیکن آپ کو جو ٹرمز وراثت کی اصطلاح میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، وہ آپ کو نہیں پتہ ہوں گی، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں سگے بہن بھائی، جن کے ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو، نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. ان کو وراثت کی اصطلاح میں اخ عینی اور اخت عینی کہتے ہیں. عینی یعنی سگے بہن بھائی، اخ عینی اور اخت عینی وراثت کی اصطلاح میں ان کو، وراثت کی جو ٹرمز ہے نا اس میں ان کو کہتے ہیں اخ عینی اور اخت عینی. دوسرے وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے سوسائٹی میں، ان کو علاتی بہن بھائی کہتے ہیں. اخ علی اور اخت علی، ٹھیک ہے، اخ علی اخت علی یا علاتی بہن بھائی. اچھا وہ بھی ہوتے ہیں جن کے باپ الگ الگ ہوتے ہیں مگر مائیں ایک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک عورت کا پچھلا شوہر فوت ہو گیا، اس سے اس کے 2 بچے تھے، اس نے آگے دوسری کسی آدمی سے شادی کر لی، پیچھے سے بھی وہ بچے یہاں پہ لے کر آ گئی. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپس میں بہن بھائی بنیں گے اس کے سابقہ شوہر اور موجودہ شوہر کے، تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ ماں شریک بہن بھائی ہوئے نا. ان کو کہتے ہیں اخیافی، اخ خیفی اور اخت خیفی. اخ خیفی اخت خیفی، اخن بھائی کو کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اتنی مشکل ٹرمز نہیں ہے، تھوڑا سا دھیان لگائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. سگے بہن بھائیوں کو وراثت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اخ عینی اور اخت عینی. اور جن کا باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اخ علی اور اخت علی، علاتی بہن بھائی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن کے جو ماں شریک ہوں، جن کے باپ الگ الگ ہوں، ماں شریک ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اخ خیفی اور اخت خیفی. تو یہاں پہ جس ذکر ہو رہا ہے نا وہ ماں شریک بہن بھائیوں کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، باپ شریک بہن بھائیوں کا نہیں ہو رہا. اس لیے جب صحابہ اکرام اس کی تفسیر بیان کرتے تو من الام کا اضافہ کرتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایسی ہی تفسیر بیان کی ہے. اور یہ قرائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ جو حقیقی بہن بھائی ہیں نا ان کی ڈیٹیل آخر میں آ رہی ہے، سورت کے آخر میں. چلیں اب سنیں. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے آدمی، یورث وارث بنایا جاتا ہے، کلالتاً کلالہ کی صورت میں، او امرأۃ یا عورت ہے کلالہ کی صورت میں، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہے، او اختٌ یا ایک بہن ہے، ایک بھائی اور ایک بہن ہے. یہاں تک لکھ لیا سب نے؟ جی لکھ لیا سب نے؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ پس ہر ایک کے لیے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ پس ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ ہے. اگر ایک ایک ہو نا تو چھٹا حصہ ہے، بس ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے. فَإِن كَانُوا پس اگر وہ ہوں، اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے، یعنی ایک سے زیادہ ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پس اگر وہ زیادہ ہوں، من ذالک اس سے، پس اگر وہ زیادہ ہوں اس سے، پس فہم پس وہ شرکاء شریک ہیں، فی الثلث تیسرے حصے میں، تیسرے حصے میں سب شریک ہیں. پس وہ شریک ہیں تیسرے حصے میں.
پس اگر وہ ہوں زیادہ اس سے، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن سے زیادہ ہوں، پس وہ شریک ہے تیسرے حصے میں. یہ آپ لوگ جسٹ اس کا ترجمہ یاد رکھ لیں. پھر جیسی وراثت کی تقسیم کی صورت پیش آئے، مفتیان اکرام موجود ہیں، آپ نے خود سے فیصلے نہیں کرنے، مفتیان اکرام کے پاس جائیں، ان سے فیصلے کروائیں. ٹھیک ہے، ان کا پاس عمیق علم ہوتا ہے نا، جیسے ہر چیز کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اسی طرح فقہ کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. مفتی اسی کا نام ہوتا ہے. تو خود سے فیصلے نہیں کرنے، بس یہ قرآن کے ترجمے میں جتنا آیا نا اتنا یاد رکھ لیں. بس وہ شریک ہے تیسرے حصے میں. اب یہاں پہ دوبارہ آپ بریکٹ میں لکھیں، یہ تقسیم ہوگی من بعد وصیت، اس وصیت کے نفاذ کے بعد. یہ تقسیم ہوگی اس وصیت کے نفاذ کے بعد، یوصا وصیت کر کے گیا ہے، بہا جس کی، وہ مرنے والا. جس کی وصیت کر گیا ہے وہ مرنے والا. او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی، یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. غیر مغار، نہ نقصان پہنچانے والا ہو. اس آیت کو میں نے پہلے کوٹ کیا تھا نا، جب یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ وصیت کرنے والا نقصان پہنچانے والا نہ ہو. وصیت اس نے کی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ رسا کو نقصان پہنچانے والا ہو. غیر مغار، نہ وہ نقصان پہنچانے والا ہو. وصیتم من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے آرڈر، عام حکم، ایک ہے وصیت، تاکیدی حکم. وصیتم من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا، تحمل والا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ وارثوں کو نقصان پہنچانا یہ وصیت کر کے یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ علم والا، تحمل والا ہے. غیر مغار، نہ نقصان، وصیت کرنے والا نہ نقصان پہنچانے والا ہو. یہ وصیت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ علم والا، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ضروری چیز تھی وہ میں نے بتا دی. ٹھیک ہے، کلالہ کا میں نے اس میں ذکر کر دیا، اور باقی جو اوپر کی تفسیر ہے وہ آپ پچھلی آیت میں پڑھ چکی ہیں. آگے چلتے ہیں، آگے بھی لکھ لیں. تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، یہ باؤنڈریز ہیں، یہ حدیں ہیں اللہ کی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی کہا مانے گا، اطاعت کرے گا اللہ کی، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، جنات، باغات میں، وہ داخل کرے گا اس کو باغات میں،
تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی، فوز و فلاح لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ کامیابی ہے بڑی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 14، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ تجاوز کرے گا اس کی حدوں سے، تجاوز کا مطلب ہے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، اور وہ تجاوز کرے گا اس کی حدوں سے، یدخلہ، وہ داخل کرے گا اس کو، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا، مہین کہتے ہیں رسوا کرنے والے کو، اور اس کے لیے عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی حدیں ہیں، جیسے اللہ نے بتا دیا ویسے ہی تقسیم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا، جو اللہ کی ان حدوں کا پاس نہیں رکھتے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت غیر منصفانہ چیزیں ہیں، بہت غیر منصفانہ، بچیوں کو محروم رکھتے ہیں، بچوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ بچے پھر والدین کی بھی نافرمان ہوتے ہیں۔ جی کیا بتایا آپ نے؟ رسوا کرنے والا عذاب ہے، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈرانے کے لیے یہ آیات کافی ہیں، جس سے اگر کسی بندے کے اندر خوف خدا ہو تو۔ ہم نے ایسے لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا ہے، جو کسی ایک کو تو نواز رہے ہوتے ہیں اور اولادوں میں کسی دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں، اور جس جگہ بے انصافی ہوتی ہے، یاد رکھ لیں، اس جگہ بدامنی ہوتی ہے، بے امنی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں آپ دیکھ لیں بیٹے اور بیٹی میں فرق رکھا جاتا ہے، وہاں بے سکونی ہوتی ہے۔ وہی بیٹے جن کو نواز رہے ہوتے ہیں نا، وہی ان کے نافرمان ہوتے ہیں سب سے پہلے۔ مفسرین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ صوبہ سرحد کا ایک آدمی تھا، اس کی وہ بڑی زمینیں تھیں اس کے پاس، سردار ٹائپ آدمی تھا، اس نے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اپنی ساری جائیداد لڑکوں کے نام لکھوا دی، اور پھر ایسا ہوا کہ خود تو وہ بہت کسی بری بیماری کا شکار ہو کر مرا ہی مرا، اس کے لڑکوں میں سے بھی ایک نے خودکشی کر لی، اور آپس میں ہی جھگڑتے رہتے اور ایک دوسرے کی گولیوں کا نشانہ بنتے رہے، ایک تو آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر نا ایک دوسرے کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ تو یہ نمونے ہمیں دنیا میں نظر آئیں گے کہ نافرمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں عبرت کے لیے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اچھا، وراثت کا جو میں نے وصیت نامہ جو میں نے ایک آپ کو بھیجا تھا، آپ سب نے دیکھا اس کو؟ ایک پیٹرن میں نے بھیجا تھا آپ لوگوں کو، سب نے دیکھ لیا؟ اب کوشش کریں نا اس پہ پرنٹ نکلوا لیں، ٹھیک ہے؟ اگر پرنٹ نکلوانا مشکل آپ لوگوں کے لیے، خود سے لکھ لیں۔ اللہ کے جو قرض ہیں جو آپ کے ذمے ہیں
وہ آپ دیکھ لیں اللہ کے کون کون سا قرض آپ کے ذمے، اس کو نوٹ کر لیں. بچوں کو جو آپ نے وصیت کرنی ہے، یہ تو میں نے اپنا تھوڑا سا تھا میرا لکھا ہوا، تو میں نے اسی کو تھوڑا سا سیٹ کر کے بھیج دیا نا. آپ نے جو کرنا ہے اپنے بچوں کو جو وصیت آپ کرنا چاہتی ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ ہے نا، تو اپنے وہ نیچے لکھ دیں جملے اپنے، کیا وصیت کرنا چاہتی ہیں بچوں کو، جو بھی آپ کے ذہن میں ہے. اور اللہ کے قرض بھی دیکھیں، اگر کوئی نمازیں باقی ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر نماز کے ساتھ آپ لوٹاتی جائیں. صرف فرض ہی تو پڑھنے ہوں گے. صبح کی نماز قضا ہوئی ہے نا، تو ہر نماز کے بعد آپ 2 فرض لوٹاتی جائیں. ظہر کی قضائیں ہوئی ہیں تو 4 فرض لوٹاتی جائیں. عصر کی وہ بھی 4 پڑھنی پڑیں گی. مغرب کی 3 فرض پڑھنے پڑیں گے. عشاء کے 4 فرائض کے ساتھ آپ لوگوں کو 3 وتر بھی پڑھنے پڑیں گے، وہ واجبات میں سے ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے قرض دیکھیں آپ نے کون کون سا دینا ہے. باقی آپس میں جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان کو بھی آپ لکھ لیں، کسی کا اگر دینا ہے کوئی تو. الحمدللہ ہمارا تو لین دین کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، زیادہ تو مردوں میں ہوتا ہے. لیکن آپ ایک گھریلو سطح پر بھی اگر کسی کا کوئی ہے تو یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اس سے ابھی ڈرنا چاہیے. اور یہ مت سوچیں کہ ہم ابھی تو وقت ہے، جوانی ہے، بوڑھے ہو کر مریں گے. موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. جوان بھی جا رہے ہیں، جوان تو کثرت سے جا رہے ہیں بوڑھوں کی نسبت. میری ایک دوست تھی، صبا نام تھا اس کا، 2 بیٹے تھے، اور صرف سر میں درد ہوا، بی پی ہائی ہوا اور وہ فوت ہو گئی. کوئی معین وقت تو نہیں ہے نا. پیچھے کیا ہوتا ہے، پیچھے سے لوگ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. آپ لوگ اپنا سوچیں کہ ہم لوگ آخرت کا کبھی کوئی ذخیرہ کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. دنیا کے لیے اتنی محنت کریں جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی کریں جتنا وہاں رہنا ہے. تو وہ سفر تو لمبا ہے، وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے. اس لیے میری بہنوں نا، یہ جو میں نے بھیجا ہے آپ لوگوں کو وصیت نامہ، اس کو آپ لوگ تیار کر کے رکھیں. جو اللہ کا قرض ہے وہ بھی پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں، اور لکھ کے بھی رکھیں، اور ادا بھی کرتی رہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. باقی کسی کو اس شکیں پڑی ہیں آپ لوگوں نے، کوئی کسی پوائنٹ پہ کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو نماز، میری کافی زیادہ نمازیں رہتی ہیں، تو ہر نماز کے ساتھ اس نماز کی ایک دفعہ کی قضا آپ پہلے تھوڑا سا غور و فکر کریں نا. عمری ہوتی ہے. ہاں، قضائے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوتی، یاد ہی نہیں ہوتا. اب آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالیں کہ کتنی ہوں گی، اس کا حساب رکھ لیں. ٹھیک ہے. اور ہر نماز کے ساتھ کرتی رہیں. جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا میری نمازیں پوری ہو چکی ہوں گی، تب پھر چھوڑ دیجئے گا. کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، فکر کی بات ہے نا. نہیں، ایکچولی میں نا کافی عرصہ بیمار رہی ہوں، اور وہ کمر کی درد، ریڑھ کی ہڈی میں، اور وہ دردوں وغیرہ کی وجہ سے نماز وغیرہ کافی عرصہ نہیں پڑھ سکی اس وجہ سے. اچھا، ایک نماز میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ ایسی عبادت ہے، نماز کسی صورت میں معاف بھی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اگر آپ لوگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور وضو اگر ایسا ہے کہ آپ زخم ہے، ایسے ایکسیڈنٹ ہوا ہوا، یا کوئی بھی ایسا زخم ہے جو پانی سے آپ کو لگتا ہے بڑھ جائے گا، تو تیمم سے پڑھیں. تیمم میں اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے. اب آپ اسی میں نماز خوف کا پڑھیں گی نا، ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تب بھی کہہ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے. اس کو اللہ نے طریقہ بدل دیا. نماز خوف سورہ نساء میں ہی پڑھیں گی آپ. جنگ میں دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. اتنا سخت حکم ہے نماز کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع